السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں پارٹ 2 لے کر کے آئے ہیں اور اپنے اس ویڈیو کا آغاز مولانا محمد علی جوہر کے ان اشعار سے کر رہے ہیں کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام مسلم کا خط آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو درخواست قبول فرمانے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ رہی، یعنی اب آپ کے لیے ضروری ہو گیا کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں۔ جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر وغیرہ نے امام حسین کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور آپ کو کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن امام حسین کوفہ جانے کا پختہ ارادہ فرما چکے تھے۔ بالآخر آپ اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، کل 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ مکے سے کوفے کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ سامعین حضرات، امام حسین سفر فرماتے ہوئے اب تک کوفے میں امام مسلم کی شہادت اور وہاں کے بدلے ہوئے حالات، بے وفا حالات سے بالکل بے خبر تھے۔ منزل سالبیہ پر اسد نامی شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جو کوفے سے آ رہے تھے۔ انہوں نے امام پاک کے قدموں کا بوسہ لے کر کوفے کے بدترین حالات سے حضرت امام پاک کو، کوفیوں کی غداری اور امام مسلم کے بچوں کی شہادت، خود امام مسلم کی شہادت کی داستان سنائی۔ امام حسین پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالآخر حضرت امام حسین کی راستے میں کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ حر نے بھی امام کا راستہ روکا، لیکن امام حسین 2 محرم سن 61 ہجری بروز جمعرات کو کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ امام پاک نے پوچھا، لوگوں اس میدان کا کیا نام ہے؟ پتہ چلا اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ کربلا سنتے ہی آپ اپنے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ رنج و مصیبت کی جگہ ہے، یہی ہمارے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارے ساتھی اور ہم شہید کیے جائیں گے۔ اے ایمان والو، حضرت امام حسین زمین کربلا سے واقف تھے۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت کا خون بہایا جائے گا۔ اسی فکر میں آپ کو نیند آ جاتی ہے اور خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا حسین، تمہاری شہادت کی جگہ یہی جگہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک رکھا اور دعا فرمائی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما، بہتر اجر عطا فرما۔ سامعین حضرات، بے وطن مسافر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان ابھی ادھر ادھر پڑا ہوا ہے۔ بے حیا دغاباز کوفیوں کو ذرا بھی غیرت نہیں آئی۔ جس مہمان کو 150 خط لکھ کر ہزاروں تمناؤں کے ساتھ بلایا ہے اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے عظیم الشان مہمان کے ساتھ اس ظلم و زیادتی کا بدترین سلوک نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ یزیدیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ شیر خدا کے شیر اور ان سے مقابلہ یہ آسان نہیں ہے، اس لیے ان ظالموں نے یہ تدبیر کی کہ پہلے ان شیروں پر پانی بند کر دیا جائے اور انہیں پیاس سے نڈھال کر دیا جائے۔ لیکن ان ظالم یزیدیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ الغرض سامعین حضرات، 10 محرم کا قیامت نما دن آ گیا۔ دنیا سے سفر کرنے والے بھوکے پیاسے غریب الوطن مسافر اپنی زندگی کی آخری نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ ادھر عمر بن سعد نے اپنے 22,000 فوجیوں کو میدان میں لا کر جنگ کا نقارہ بجا دیا۔ سامعین حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں اور اتمام حجت کے لیے ایک مختصر سی آپ تقریر فرماتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، اے یزیدی لشکر کے لوگوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ خون ناحق حرام اور اللہ کے غیر و غضب کا سبب نہ بنو۔
اس گناہ سے بچو، قیامت کے دن تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا۔ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ سوچو کہ میں کون ہوں، میرے نانا جان کون ہیں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کون ہیں۔ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے جس کے امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ میں جس باپ کا بیٹا ہوں اس کو شیر خدا اور فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت جان اور اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہے اور جنتی عورتوں کی سردار فرمایا ہے۔ ہاں میں وہی حسین ہوں جس کی محبت رسول کریم نے اپنی محبت فرمایا ہے۔ میں وہی حسین ہوں جو خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ کیا ایک بلائے ہوئے مہمان کا یہی حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے ظالموں، اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہو جاؤ۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ورنہ قیامت میں میرے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تم دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ جب سرِ محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، جب سرِ محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ امام پاک کی تقریر کا ان بدنصیبوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ظالموں نے شور و غل برپا کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اے حسین، آپ کے فضائل سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس وقت مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت اپنے فضائل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت جنگ کی ضرورت ہے۔ تیار ہو کر ہمارے سامنے آ جائیے یا کسی کو بھیجیے۔ سرکار امام حسین اور آپ کے اہل بیت شوق شہادت سے سرشار تھے، انہوں نے میدان جنگ میں جانا چاہا، مگر سامعین حضرات، قرب و جوار کے گاؤں کے رہنے والے جانثاران حسین جب اس خبر کو سنتے ہیں تو فوراً امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، سرکار یہ غیر ممکن ہے کہ جب تک ہم میں ایک جانثار بھی باقی ہے اہل بیت کا خون زمین پر گر نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک آتے رہے اور اپنی جانوں کو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کرتے رہے۔ حضرت حر سے لے کر حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اور نہ جانے کتنے جانثاروں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سامعین حضرات، بالآخر حضرت عباس علمبردار سے لے کر حضرت قاسم، حضرت علی اکبر اور نن اصغر کو بھی ظالموں نے بے رحمی سے شہید کر دیا۔ سامعین حضرات، میں اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اب ہمیں اجازت دیجیے اور تیسرے پارٹ کے لیے تیار رہیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔